الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو آپ بھائیوں کے لیے یہ ایک بڑا مبارک موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دین کے علم کے لیے چنا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ سعادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی، اصحاب صفہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قاریین جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بئر معونہ میں جو مشہور واقعہ ہے کہ 70 افراد جو شہید ہوئے تھے، یہ جنہیں اس وقت میں قاری کہا جاتا ہے، یہ اس وقت کے علماء تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکابر صحابہ سے دین سیکھا اور آگے اسی دین کو لے کے لوگوں کی تربیت کے لیے یہ اپنے اپنے بتائے ہوئے جگہوں پر، شہروں پر، قصبوں پر، گاؤں دیہاتوں میں یہ لوگ گئے، اللہ کے دین کی خدمت کی۔ ہر دور کے اندر یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہی دین کی آبیاری کی، نشر و اشاعت کی، لوگوں کی تربیت کی، اور آج بھی یوں سمجھ لیجئے کہ جو حضرات دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ دین پر عمل کرنے کے لیے علماء کے محتاج ہیں۔ اور یہ جو علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ الحمدللہ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ بس اسے اللہ کی رضا کے لیے اور خلوص نیت کے ساتھ حاصل کریں۔ ممکن ہے کہ ابھی آپ کے ذہنوں میں بعض چیزوں کو لے کر جو ہے وہ یہ خیال گزرے کہ آیا جو ہے ہم اسے کیوں سیکھ پڑ رہے ہیں، لیکن جب کچھ دن کے بعد یہ دین آپ کے اندر اترنے لگے گا، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوں گی تو آپ کو اس کی برکتوں کا اندازہ ہوگا۔ یہ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے عربی کا معلم قاعدہ ہے نا، میں نے ایک پڑھا ہے، اس کے 4 حصے ہیں، میں نے ایک پڑھا ہے، اور میں آپ لوگوں سے جو نا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اتنی پر اعتمادی کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ اس دین کی برکت ہے۔ بہرحال جو اصل نصیحت تھی، اصل بات جو آپ بھائیوں کو بتانا مقصود تھی وہ یہ ہے، ایک اصول سمجھ لیجئے، اور دین کی تحقیق اور دین کو پڑھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے کے لیے اس کو اپنا نصب العین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ماخذ شریعت ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو مخالفت کرے رسول کی، جو مخالفت کرے رسول کی، کیا پتہ لگا کہ پہلا مؤخذ کون ہے؟ رسول۔ وہ جو ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ جی ادلہ اربعہ میں سے پہلا ماخذ قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ الگ ہے مسئلہ، لیکن اس کو سمجھیں بات کو کہ جو پہلا ماخذ ہے نا وہ رسول ہے، کیونکہ جب آپ قرآن کو ماخذ شریعت سمجھتے ہیں تو پہلے قرآن کیا ہے وہ رسول سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ رسول پر ایمان نہیں لے کر آتے، انہیں سب سے پہلا ماخذ نہیں بناتے، تو آپ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ بات؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہوگی۔ ہدایت کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کتاب قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو من بعد ما تبین له الہدی میں قرآن مجید ہے۔ پہلا ماخذ کیا بنا؟ رسول۔ دوسرا ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ فرمایا
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی. تو مومنین کا رستہ کیا تھا اس وقت جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی ہے؟ تو مومنین اس وقت صحابہ کرام تھے. تو پتہ یہ لگا کہ جب اجماع کی بات ہوگی تو اجماع سے مراد اجماع صحابہ ہے سب سے پہلے. یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تیسرا ماخذ اجماع ہے اور اجماع سے بھی مراد اجماع صحابہ ہے. رسول پہلا ماخذ، دوسرا ماخذ قرآن، تیسرا ماخذ کیا ہے؟ اجماع صحابہ. سبیل المومنین صحابہ کا رستہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کے ماخذ شریعت اصل. ہو گیا. اب مستقبل میں جب آپ کسی بھی چیز پر تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تو یہ ماخذ ملحوظ رکھیں گے، ان کے علاوہ کہیں اور پہلے نہیں دیکھیں گے، پہلے ادھر ہی دیکھیں گے. تو اب میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، یہ آپ تھوڑا ذہن حاضر کریں اپنے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے صحابہ کا باہمی اختلاف، جنہیں ہم پڑھتے ہیں مشاجرات صحابہ کے نام سے. ایسی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور وہ جو تم میں صاحب حکم ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم میں کسی بات میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے آپ کو یا مجھے مخاطب کیا ہے؟ نہیں. کس کو مخاطب کیا ہے؟ صحابہ کو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ کہہ کے کہ جب تم میں تنازع ہو جائے، تو کس کے تنازع کی طرف توجہ دلائی ہے؟ صحابہ کے تنازع کی طرف. کہ جب تم میں تنازع ہو جائے تو ساتھ ہی کیا بتایا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہیں اپنے تنازع کو کہاں لوٹانا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو پتہ کیا لگا؟ صحابہ کے تنازعات کو، مشاجرات کو کہاں لوٹایا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ٹھیک ہے. صحابہ کے تنازعات کو لے کر بعد کے اسلاف کی طرف پہلے رجوع نہیں کیا جائے گا. پہلے کدھر رجوع کیا جائے گا؟ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ اور اس کے رسول کی ان کے لیے گواہیاں کیا ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ ذہن بنا لے اپنا آئندہ. کبھی بھی صحابہ کے حوالے سے کوئی اعتراض سامنے آئے، سب سے پہلا ماخذ کیا ہے؟ رسول، پھر قرآن مجید ہے، پھر خود ان کی اپنی جماعت ہے وہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں، اس تنازع میں ان کا کردار کیا تھا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، حالانکہ اللہ نے ان کے تنازع میں ان کی طرف جانے کے لیے نہیں کہا ہے. کہاں جانے کے لیے کہا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اگر تمہیں ان کا تنازع پتہ لگ جائے تو اگر تم اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتی ہو تو تمہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا. جو اس مسئلے میں صحابہ کے تنازع کو لے کے جو بھی تاریخ کی کتب کی طرف اصلاً رجوع کرے یا بعد کے اسلاف کی آڑ میں، سمجھ جاؤ اس شخص میں کم از کم صحابہ کو لے کے تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں. کیونکہ جو قرآن سے ہمیں اصول پتہ لگتا ہے وہ اصول یہی پتہ لگتا ہے صحابہ کے تنازعات کو لے کر ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کہ انہوں نے ان کے لیے کیا گواہیاں دے رکھی ہیں. بس یہ اپنا ذہن سب سے پہلے بنائیں. کوئی بھی کسی کے لیے بھی اختلاف. اور صحابہ کون سے؟ ہمارے یہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، صحابہ ہونا، صحابی ہونا نا ایک درجہ ہے. اصلاً صحابی ہونا ایک درجہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابی ہونے کے اعتبار سے ایک درجے میں. ابو بکر اور علی صحابی ہونے کے اعتبار سے ایک درجے میں. یہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابی ہونے کے اعتبار سے یہ ایک درجے میں، سب اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، سب اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، یہ ایک درجے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام لے کے علیحدہ سے کوئی اس کی فضیلت، کوئی اس کے لیے بشارت، کوئی اس کے لیے خوشخبری، کوئی اس کے لیے تقوی، اس کی پرہیزگاری یا اس کے لیے کوئی گواہی دی ہوگی، اس میں وہ افضل اور اولا ہوگا. یا پھر خود صحابہ نے کسی صحابی کے لیے گواہی دی ہوگی، وہ اس کے اندر افضل ہوگا، اس کے اندر اس فضیلت کو تسلیم کیا جائے گا بنسبت دیگر صحابہ. اب جیسے مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، محمد بن حنفیہ راوی ہیں، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے اور راوی ہیں. انہوں نے ان سے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخصیت کون ہے؟
سوال سمجھ گئے؟ افضلیت کی بحث ہو رہی ہے، افضلیت کی بحث ہو رہی ہے نا. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پوچھے گا حضرت اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد عمر ہے. حضرت اس کے بعد؟ فرمایا عثمان ہے. پوچھا حضرت پھر آپ؟ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. یہ آپ کی ان کے ساری تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب نہیں. اب دیکھیں یہاں ہم ابو بکر کو افضل مانیں گے. کیوں؟ کس نے بتایا؟ میں علی. یہاں ابو بکر کے بعد عمر کو افضل مانیں گے. کس نے بتایا؟ علی. عمر کے بعد عثمان کو افضل مانیں گے. کہ بتایا کس نے؟ یہ ہے معاملہ. یہ ہماری اپنی تقسیم نہیں ہے کہ ہم نے ابو بکر کو اپنے طور پر کو بڑا درجہ دے دیا کہ جی ہم نے جو ہے علی کو وہ یعنی کہ اہل بیت میں سے ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود، آپ کے داماد ہونے کے باوجود بھی ان کو چوتھے نمبر کی فضیلت دے رکھی ہے. ہم نے نہیں دی. کس نے دی؟ خود علی نے. تو یاد رکھیں اس بات کو. سب سے پہلا ماخذ کیا ہوگا؟ رسول. دوسرا ماخذ قرآن. تیسرا ماخذ خود اصحاب رسول ہیں. سبیل المومنین سے مراد صحابہ کرام کا اجماع ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب آپ سمجھیں، آپ قرآن مجید کو جو مانتے ہیں، موجودہ جو قرآن مجید آج جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اجماعی عقیدے کا نتیجہ ہے. قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے. صحیح کیا ہے. تو یہ جب مانا جائے گا کہ جب آپ صحابہ کو صحیح سمجھتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن صحابہ کے اجماع کو ماننے کے بعد مانا جاتا ہے، ورنہ یہ موجودہ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اس کو آپ کیسے تسلیم کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ احادیث ہے، احادیث ہیں، اس کے بنیادی راوی کون ہے؟ صحابہ ہے نا. یہاں تک کہ اگر سند کا منتہا اس نام پر بھی اگر آ کے نہ ہو نا، رجل من اصحاب النبی، تو اتصال ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے بھائی. اگر اتنا بھی ہو نا رجل من اصحاب النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے صحابہ میں سے کوئی شخص، بتاؤ کہ یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جی مشاجرات صحابہ میں آپ تاریخ کی طرف رجوع کریں، مشاجرات صحابہ میں بعد کے تابعین یا تبع تابعین کی یا اسلاف امت کی آراء کیا تھیں آپ اس کی طرف رجوع کریں. نہیں، پہلے آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف، صحابہ کرام کی طرف. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے.